بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دھرتی پر بسنے والا ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہے، جھوم رہا ہے کہ اسے ایک ایسی ہستی کی محبت ملی، ایسی ہستی کا پیار ملا جسے ہم سب پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس وقت جب انسانوں کو جانوروں کی طرح ہانکا جا رہا تھا، عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی جا رہی تھی، بوڑھوں کا کوئی رسپیکٹ کرنے والا نہیں تھا، ایسے بچے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے انہیں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کو جینے کا حق دیا۔ میں آج آپ کے سامنے اس ہستی کی زندگی کی کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں، میں کچھ اداہرن پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اداہرن کہ جب پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مالدار غریبوں کو قرض پر کچھ پیسے دیتے ہیں اور ان سے بیاج وصول کرتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے ہیں، تو پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بیاج مہا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اس سے بھی بڑا پاپ ہے۔ لیکن صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے چچا جو غریبوں کو قرض پر پیسے دیتے تھے اور ان سے لاکھوں روپیہ بیاج کا وصول کرنا تھا، اپنے چچا سے کہا، چچا عباس اپنا بیاج چھوڑ دو، غریبوں سے یہ پیسے مت لو۔ چچا نے بھتیجے کے کہنے کی بنیاد پر لاکھوں روپے چھوڑ دیے۔ بتاؤ دنیا کا کون سا ایسا لیڈر ہے کہ جو اناؤنسمنٹ کرے کسی چیز کے غلط چیز کے ختم ہونے کا اور اپنے خاندان سے یہ کہے کہ تم یہ غلط کام چھوڑ دو۔ دوسرا اداہرن، جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غریب مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، مالداروں کو جمع کیا اور کہا کہ تم اپنے مال کا 40واں حصہ جمع کرو تاکہ ہم غریبوں میں بانٹ سکے۔ آپ نے اسی وقت اعلان کیا کہ سنو، یہ مال میرے خاندان کے لیے، میری اولاد کے لیے، میری سنتان کے لیے، وہ قیامت تک آنے والی اولاد پر حرام ہے۔ دنیا کا کوئی لیڈر آج غریبوں کے مال پر پوری دنیا شیش محل تیار کر رہی ہے، دنیا کے لیڈر اپنے بنگلے بنا رہے ہیں اور اپنی لائف سسٹم کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی تھی جس نے سب کچھ قربان کیا اور یہ کہہ دیا کہ پبلک کا ایک پیسہ مجھ پر حرام۔ تیسرا اداہرن دیتا ہوں کہ جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوتر مکہ میں تھے، تب تک مالک راضی تھا مکہ والوں سے۔ یہی مکہ والے تھے جنہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، ان کے ماننے والوں کو، سچے لوگوں کو مارا پیٹا۔ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اس دنیا میں جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے، اس لیے ہم اپنا وطن چھوڑتے ہیں، اپنی پراپرٹی چھوڑتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، ہم کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے مدینہ منورہ دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مالک اوپر سے عذاب بیچتا ہے، دکان پڑتا ہے، ڈراٹ پڑتا ہے، قحط پڑتا ہے۔ مکہ والے ایک ایک دانے کے لیے ترسنے لگتے ہیں۔ مکہ کا سردار ابو سفیان پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چرنوں میں آ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اے محمد تو دیکھ رہا ہے کہ مکہ والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں اور وہ لوگ جو نادانی میں دشمنیاں کر رہے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں، اگر میں اور آپ ہوتے تو یہ کہتے، اچھا جب تم ہمیں اپنے وطن سے نکال رہے تھے، تب جب تم ہمیں اپنی پراپرٹیوں سے دور کر رہے تھے، بیوی بچوں سے دور کر رہے تھے، اس وقت کہاں تھے؟ آج جب تم ایک دانے کے لیے ترسنے لگے ہو، آج میرے سامنے آ کر بھیک مانگتے ہو۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تانا نہیں دیا۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے سب سے بڑے بزنس مین جن کا نام ملتا ہے سمامہ، ان کو لیٹر لکھا اور کہا کہ سمامہ راشن بھیجو مکہ والوں پر، دنیا والوں
کرو سنو، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا، لیٹر لکھا، تو حضرت سمامہ نے 52 اونٹ یعنی یوں سمجھو 52 ٹرک بھر کر راشن بھیجا ہے، دشمنوں کے یہاں بھیجا ہے۔ بتاؤ دنیا میں ایسی کوئی ہستی ملتی ہو؟ اس لیے آج میرا دل اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان کا دل اس کے کہنے پر مجبور ہے کہ نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ سا ہنسی کوئی، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ سا ہنسی کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ سا مہجبی کوئی۔ اس لیے میں دنیا والوں سے کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ جب تک پروفیٹ محمد مکہ میں تھے تب تک مالک کی پکڑ نہیں آئی، جب پروفیٹ محمد مکہ سے چلے گئے مالک کی پکڑ آئی، جب تک ہمارے دلوں میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے گی مالک کی پکڑ نہیں آئے گی، اور اگر ان کی نفرت ہمارے دلوں میں آ گئی تو یاد رکھنا مالک اس ملک کو اور ان انسانوں کو تہس نہس کر دے گا۔ اس لیے فرانس والے سنیں، اگر انہوں نے مالک سے معافی نہیں مانگی تو یاد رکھنا مالک کا عذاب قریب میں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ مالک ایسے اچھے لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں داخل کرے، جو بھی دنیا میں اچھا کام کر کے گئے ان کی محبت ہمارے سینوں میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں نفرتوں سے بچائے اور محبت کے ساتھ جینا سکھائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔